ہے کہ عورتیں صفا مروہ کی سعی کے دوران دوڑیں گی نہیں اور طواف کعبہ کے درمیان بھی وہ رمل نہیں کریں گی. یہ چیپٹر ہے. چیپٹر کے نیچے صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً کہ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نہ تو صفا مروہ میں دوڑنا ہے اور نہ ہی طواف کعبہ کا رمل کرنا ہے. یہ تو حدیث ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. وہ انجینئر نے ایک عبداللہ بن عمر کا قول پیش کیا تھا. تو ایسے تو صحابہ سے بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے, تابعین اور اسلاف سے, کہ وہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. آپ تو ہم سے حدیث کا مطالبہ کرتے ہو نا, حدیث سے مراد قول رسول. اور کمال کیا انجینئر نے, کیونکہ سامنے نہیں بیٹھ رہا نا, وہ اسی وجہ سے نہیں بیٹھ رہا, اس کو پتا ہے پکڑا جاؤں گا میں. عبداللہ بن عمر کا جو اس نے قول پیش کیا وہ بھی ضعیف, صحیح سند سے صاحب, اس میں ابن جریج مشہور مدلس راوی ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اور اس نے مجھ پہ ایسا طنز کیا ہے کہ مفتی ان لوگوں کو حدیثوں کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے, یہ لے حدیث, یہ لے, ایسا مسالے لگا کے نا. آپ بیٹھو تو انشاءاللہ ہم جاہل ہیں لیکن آپ سے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو امام احمد ابن حنبل وہ امام بخاری سے پہلے کے بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں. صاف لکھا ہے امام احمد بن حنبل سے, صاف منقول ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو کیا امام احمد کو بھی یہ حدیث پتہ نہیں تھی کہ مردوں کی طرح, یعنی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو؟ بولو نا بھائی. وہ تو وہ حدیث اپنی مسند میں ذکر بھی کر رہے ہیں. امام مالک کو بھی پتہ نہیں تھی. ظاہر ہے یہ اپنے زمانے کی عورتوں کو دیکھ رہے تھے کہ اسلاف سے صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. تو یہ قرآن کا جیسے قرآن ہونا اجماع امت سے ثابت ہے, عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا بھی اجماع امت سے ثابت ہے. آپ کہہ سکتے ہو امت میں کہاں اجماع, اب ختم ہو گیا اجماع, لیکن ایک دفعہ جب اجماع قائم ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے حجت بن جاتا ہے. وہ حدیث میں سب سے پہلے عورت کا سطر نماز میں مرد سے کئی گنا زیادہ. نمبر 2, حدیث میں آتا ہے کہ جب مرد غلطی کرے گا تو پیچھے لوگ تسبیح کہیں گے, عورت کو تسبیح کہنے کی اجازت نہیں, حالانکہ عورت کی آواز کا شرن پردہ نہیں ہے, پھر بھی نماز میں وہ آواز وہ ایسے کرے گی. تصفیق للناس, صحیح حدیث ہے یہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں کوئی عارضہ لاحق ہو جائے, امام بھول جائے, تو اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے مرد کہیں گے تسبیح یعنی سبحان اللہ, اور عورتیں کہیں گی تالی ماریں گی یعنی ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. جی تصفیق کہتے ہیں جی اسے, تصفیق. عورتیں جو ہیں وہ تسبیح کہیں گی, تصفیق, اور مرد جو ہیں وہ تسبیح. حدیث میں آتا ہے عورت کی گھر مسجد میں اگر نماز پڑھتی ہے آخری صف سب سے بہترین ہے اور پہلی صف سب سے بدترین. یہ بھی حیا سے اس کا تعلق ہے نا. پھر حدیث میں آتا ہے عورت کے گھر میں نماز مسجد سے بہتر, پھر گھر کے صحن سے بہتر ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے. ایک عرب عالم نے لکھا کہ بھئی عورت کو اگر سمٹنے کا حکم ہے تو وہاں سمٹے جہاں مرد نہیں ہے, وہاں مردوں کی طرح پڑھے, کیا اس میں خرابی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے, اکیلے بھی پڑھے گی تو حیا کا اظہار کرنا پڑے گا, کیونکہ گھر میں صحن میں بھی پڑھ سکتی ہے حالانکہ مرد نہیں ہے. پھر بھی حدیث میں کیا آتا ہے, کھلے آسمان کے بجائے چھت کے نیچے نماز پڑھے. تو اتنا سمٹایا جا رہا ہے, تو یہ اسی لیے کہ عورت کا جو مردوں کی طرح جب نماز پڑھے گی تو اس میں سمٹنا نہیں. اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, ادھر عورت کو عورتوں کی طرح نماز پڑھو, اس میں عجیب اس کا جو ہے نا عورت پنا جھلک رہا ہوگا, حیا نظر آ رہی ہوگی, وہ اس طریقے میں اچھی لگ رہی ہوں گی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو حدیث میں یہاں عورت یہاں ہاتھ باندھے اور یوں رکو, ایک ایک چیز پہ دلیل نہیں ہوتی. جب ایک چیز ہے کہ سمٹ کے پڑے گی تو اس سمٹنے کی کیفیات میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک امام نے کہا کہ اس طرح سمٹے گی, دوسرے نے کہا, وہ کیفیات میں اختلاف ہے.